اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، لاہو، اس حضرت انسان کے لیے، عینین، دو آنکھیں، جس نے اس کی دنیا کو روشن کر دیا ہے، جس نے دنیا کے نظارے اس کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو دو آنکھیں حضرت انسان کو ملی ہیں، کیا یہ ہم نے نہیں بنائی؟ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِسَانًا، اور ایک زبان بھی ہم ہی نے عطا فرمائی ہے، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ بھی عطا فرمائے۔ مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ آنکھیں دو عطا کی ہیں، ہونٹ دو عطا کیے ہیں، لیکن جب زبان کی بات آئی تو فرمایا مومن دو زبانوں والا نہیں ہوتا، فرمایا زبان ایک ہی دی ہے۔ تو بندے کی پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اسی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے پھر جانا یہ بندیائی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے دکھا دیا اس کو، نجدین، وہ دونوں راستے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ فرمایا وہ دونوں راستے کھول کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے، اسے وہ دونوں کردار بتا دیے، ایک آدم علیہ السلام والا کردار بھی بتا دیا اور ایک ابلیس لعین شیطان والا کردار بھی بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کے انعامات بھی بیان کر دیے، اور شیطان کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جو عذاب اسے ملنے والے ہیں وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ بات بیان فرما کے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَاقْتَحَمَ، لیکن یہ عبور نہیں کر سکا، یہ آگے نہیں بڑھ سکا، العقبہ، اس دشوار گزار گھاٹی سے۔ اس نے نیکی کی حقیقت کو جانا نہیں، اس نے تقوی کی حقیقت کو سمجھا نہیں، اس نے خیر کے مشن کو پایا نہیں۔ اگر اس نے دین کو بھی سمجھا تو صرف شاید ٹوپی، تسبیح اور داڑھی میں ہی سب دین کو سمجھ لیا۔ فرمایا اس نے وہ جو حقیقی معنی تھا نا، اس تک کم لوگ ہیں جو پہنچے، یہ نہیں پہنچا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراک، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، مل عقبہ، کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ فرمایا تمہیں اس کا کیا پتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی بات پہ زور دینا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، تو پھر اکثر ایسے سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے۔ پھر میرے اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَكُّ رَقَبَہ، تم نے سمجھا کہ شاید صرف نماز پڑھنا ہی سارا دین ہے، تم نے سمجھا کہ شاید ٹوپی اور تسبیح پکڑ لینا ہی سارا دین ہے۔ فرمایا نماز اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ٹوپی اور تسبیح اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اصل بات تھی فَكُّ رَقَبَہ، وہ مجبور بندہ تھا جس کی گردن پھنس گئی تھی، جو کسی کا مقروض ہو گیا تھا، جو کسی کے قابو آ گیا تھا۔ فرمایا حقیقی نیکی یہ تھی کہ تو اس کی گردن لوگوں سے آزاد کروا دیتا، تو اس غریب کے کام آ جاتا، اس یتیم کے کام آ جاتا، اس مسافر اور مسکین کے کام آ جاتا۔ فرمایا یہی حقیقی نیکی ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا او اطعام، یا وہ کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے، اور کھانا بھی کب کھلانا ہے، فی یومن، اس دن، ذی مسغبہ، جب قحط سالی ہو جائے، جب دشواری اور تنگی کے حالات ہو جائیں، بندے کو لگے کہ یار اپنا کھانا ہی نہیں پورا ہونا۔ فرمایا جب لگ رہا ہو کہ اپنا ہی نہیں پورا ہونا، پھر اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو فرمایا حقیقی دین یہی تھا، حقیقی نیکی یہی تھی۔ اس لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس بندے کو جو دین کا انکار کرتا ہے؟ اور یہ کون بندہ ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو غریبوں، یتیموں، مسافروں اور مسکینوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، جو ان کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ فرمایا وہ کھانا کھلانا ہے
ایسے ایام میں جو دشواری اور تنگی کے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا یتیمن، یا وہ ان یتیموں کے کام آنا ہے ذا مقربہ، جو قریبی رشتہ دار ہوں۔ بعض دفعہ بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں بندے کے، یتیم ہو گئے، تو فرمایا اب وہ وقت تھا حقیقی دین کا، حقیقی اسلام کا، حقیقی نیکی کا، کہ بندہ ان یتیموں کے کام آ جائے۔ پھر ارشاد فرمایا او مسکینن، یا وہ لاچار انسان، وہ مسکین انسان ذا متربہ، فرمایا جو خاک نشیں ہو گئے، فرمایا جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، جن کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے کام آنا یہ وہ حقیقی نیکی تھی جہاں پہ اللہ بندے کو پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پریشانی یہ ہو گئی کہ ہماری مسجد سے، ہمارے ممبر سے بھی اگر بات نکلی نا تو سارے کا سارا زور دیا گیا اس تبلیغ پر جو بندے کا ظاہر ہے، بندے کے لباس کے اوپر زور دیا گیا کہ شلوار ہو تو وہ ٹخنوں سے اتنی اونچی ہونی چاہیے، اگر امامہ باندھنا ہے تو اس کا شملہ اتنا لمبا ہونا چاہیے، اگر داڑھی مبارک رکھنی ہے تو اتنی رکھیں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ سارے کا سارا زور، ساری کی ساری تبلیغ حقیقت اسی کے اوپر لگ گئی۔ حالانکہ میرا اللہ جو ہے وہ ہم سے صرف لباس نہیں مانگتا، میرے اللہ نے تو ہم سے کردار کا مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانی والا کردار پیدا کرو۔ لیکن آج آپ کو بڑے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کا لباس مسلمانوں والا ہوگا، جن کا لباس حاجیوں والا ہوگا، جن کا لباس نمازیوں والا ہوگا، دیکھنے سے ان سے نیک بندہ آپ کو ملے گا ہی نہیں، لیکن جب آپ ان کے کردار کی بات کریں گے تو ان کا کردار دیکھ کے بندہ توبہ توبہ کرتا رہ جائے گا۔ اور میرا اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ بندے کا کردار اتنا اچھا ہو جائے، بندے کا کردار اتنا اجلا ہو جائے، کردار اتنا پیارا ہو جائے کہ پھر پتہ چلے کہ یہ جو بولی بولا ہے یہ زبان کسی عام بندے کی نہیں بولی، یہ کسی مسلمان کی زبان ہے۔ پھر اگر اس کی آنکھ اٹھی ہے کسی بات کی طرف تو پتہ لگنا چاہیے اس کی آنکھ کے اٹھنے سے، اس کی آنکھ کے دیکھنے سے کہ یہ آنکھ کسی غیر کی نہیں دیکھ رہی، کسی بندہ مسلمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ جس کردار کو ہم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کردار پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔